بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تزکیہ سیریز میں ابھی تک ہم نے جن موضوعات کو لیا تھوڑا سا ان میں کچھ چیزیں شامل کر کے اس بارے میں سے اب ہم ان ساری چیزوں کو چنیں گے۔ تزکیہ دو رخا عمل ہوتا ہے، نیکیوں کو بڑھانا، اچھی عادات کو اپنانا اور برائی کو نکالنا۔ دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے، یہ تزکیہ کامل کے لیے نہیں ہوتا۔ اکیلے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ برا حال ہو جاتا ہے۔ تزکیہ کا عمل یوں کہہ سکتے ہیں کہ میک اپ کی طرح ہوتا ہے، ہم بغیر آئینے کے کریں گے تو بعض دفعہ اپنے آپ کو مزید بگاڑ لیتے ہیں، اور ہمارا آئینہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھی اور محبت، اچھے لوگوں کا ساتھ رہتا ہے تو اس کے بعد انسان کے دل میں تزکیہ کی خواہش بھی رہتی ہے اور اس کے اندر پھر وہ غافل نہیں ہوتا۔ ہم سب کو جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اچھی محبت کو ڈھونڈے۔ تزکیے کا عمل مسلسل عمل ہے، جس طرح پودا ایک دم نہیں بڑھ جاتا، تھوڑا بڑھتا رہتا ہے، کبھی مرجھا جاتا ہے، کبھی نئے پتے نکلتے ہیں، تو ساری زندگی تزکیہ کا عمل کرتے رہیں گے۔ جب پہلا پارہ شروع کیا تھا اس وقت دعا کی تھی، یا اللہ ہم سے تزکیہ کروانا، اور اب 30ویں پارے پر ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، پچھلے 29 پارے پڑھنے کے دوران ہم نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا، لیکن ابھی تزکیہ کا عمل پورا نہیں ہوا، نہ اس کے عنوان پورے ہوئے، نہ عمل پورا ہوا، بلکہ یہاں سے تو آپ کا تزکیہ شروع ہوگا۔ مثلاً جیسے آپ کھانا کھا کر تھوڑی دیر میں فارغ ہو جاتے ہیں نا، منہ میں کھانے کے لقمے کچھ دیر رکھ کر چباتے ہیں، پھر معدے میں چلے جاتا ہے، آپ کھا کر تو فارغ ہو جاتے ہیں 5 سے 6 منٹ میں، لیکن آپ کا معدہ بہت دیر تک کام کرتا ہے۔ بالکل قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کی تکمیل کرنے کا سفر ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم روز کھانا کھا رہے تھے، اسی طرح روح کی بھوک یہ کتاب مٹاتی ہے، اور یہ 30واں پارہ اب اس پورے عمل کو ہضم کرنے کا عمل ہے۔ اس پارے کی پہلی سورت سورۃ النبا تدبر پر رغبت پیدا کرنے والی سورت ہے۔ کفار مکہ شک میں پڑے ہوئے تھے کہ قیامت آئے گی بھی یا کہ نہیں، اور کہتے تھے کہ ایسے دھوکے تو نہیں دے رہے کہ یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو، اور بعد میں پتہ چلے کہ کچھ بھی نہ ملا۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ تعالی ہمیں غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ جس طرح زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، کیسے یہ زمین تمہارے قدموں میں بچھی جاتی ہے، اور زمین پر جو پہاڑ ہیں ہم ان سے استقامت سیکھ سکتے ہیں۔ اور آیت نمبر 8 میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، اور رب کا کوئی جوڑ نہیں، وہ واحد ہے، وہ صمد ہے۔ اور آیت نمبر 9 میں نیند کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سکون کے لیے بنایا، اس وقت نیند کریں کہ تب سوئیں گے، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کر سکیں۔ مومن کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے جب اس سوچ سے سوتا ہے کہ تھوڑی سی آنکھ لگا لوں تاکہ بعد میں اور توجہ کے ساتھ اللہ کے حکموں کو مان سکوں۔ اگلی آیت نمبر 10 سے کیا سیکھنا ہے کہ میں نے بھی لوگوں کے راز کا پردہ پوش بننا ہے، میں نے بھی لوگوں کے رازوں کو چھپانا ہے اور دن کو کام کرنا ہے۔ یہاں یہ نیت کریں کہ راتوں کو جاگنا اور دن کا سونا ختم کرنا ہے، اور دعا کریں گے کہ فجر کے بعد نہ سوئیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب رات جلدی سوئیں گے اور دن کو خوب کام کرنا ہے، دن میں تھوڑا سا قیلولہ کرنا ہے۔ اور سورج سے کیا سیکھنا ہے؟ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حکم پر آتا ہے اور اللہ کے حکم پر جاتا ہے، اور جو اطاعت سورج میں ہے وہ ہم نے اسلام کی محبت میں اپنے دل میں پیدا کرنی ہے۔ اور بادلوں سے سیکھنا ہے کہ انسانوں کے لیے نفع مند بننا ہے، جیسے بارش برستی ہے تو سوکھی زمین ہری ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم نے بھی قرآن کی بارش مردہ دلوں کی زمین پر برسانی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس صورت سے کیا سبق ملا کہ کم کھانا، کم سونا، غور و فکر کی عادت اور تقوی کی زندگی، اور اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا، بس یہ خوبصورت طریقہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ النازعات شروع ہوتی ہے۔ اس کے آغاز میں فرشتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ فرشتے جان نکالتے ہیں، کچھ فرشتے روح نکالتے ہیں، پھر اس روح کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ آیت نمبر 6 سے اگلی چند آیات قیامت کے مناظر بیان کر رہی ہیں، اسی طرح آیت نمبر 16 سے اگلی آیات پر غور کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 34 سے اگلی آیات میں اس دن کی بات کی جا رہی ہے جس دن بڑی آفت آئے گی، تمام انسان اپنے کاموں کو یاد کریں گے، اور جس شخص نے ساری زندگی سرکشی کی اور اللہ کے حکم کو نہ مانا
اور دنیا کی زندگی کو اہمیت دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سوچ لیجئے یہاں کوئی بڑے قتل و غارت گری کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانی کا ذکر ہے۔ نمبر 37 اور 38 میں دو باتیں ہیں، ایک ہے سرکشی و بغاوت اور دوسری دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھنا۔ دیکھا جائے تو ایک چیز ہوتی ہے تو دوسری خود بخود ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے یہ سب کچھ کیا اس کے لیے تو جہنم ہی ماں بنے گی جو اس کو اپنی گود میں بٹھا لے گی، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے برعکس جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور بری خواہشات سے پاک رہا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہاں دو باتیں ہی ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، جواب دہی کا احساس، اور ساتھ ہی نفس کی خواہشات پر پابندی۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے کہ قیامت کا دن ایسا لگے گا کہ جیسے دنیا میں ہم ایک شام یا صبح رہے تھے۔ کیا اس کے لیے رب کو ناراض کرنا ہے؟ اس کے لیے اتنی پیاری جنت چھوڑنی ہے؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، ہر بندہ سوچ پیدا کر سکتا ہے، کیا واقعی میں اس دن کا نقصان کر کے اللہ کو ناراض کر کے جنت سے محروم ہوتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پوری صورت میں جتنی چیزیں تزکیہ کی ہیں ہم اس پر عمل کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ موت کا یقین۔ موت آ کر رہے گی، جو بندہ اپنی موت کے وقت کو یاد کر لیتا ہے کم بہکتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ جان کنی کا وقت یاد رکھنا ہے۔ پھر اگلا نقطہ اس صورت میں تزکیہ کا کائنات پر غور اور اپنی بے بسی کا یقین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فکر پر لگا دے، آمین۔